رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی یا نبی کا وظیفہ کرو کہ یا نبی کا وظیفہ کرو یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی یا نبی کا وظیفہ کرو سرورے دو جہاں رب کے دلدار کا سرورے دو جہاں رب کے دلدار کا دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا سرورے دو جہاں رب کے دلدار کا کہ سرورے دو جہاں رب کے دلدار کا سرورے دو جہاں رب کے دلدار کا دل میں ہے ارمان ان کے دیدار کا آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت المجلس میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صاحب خانہ نے جو آج اس جگہ محفل کا اہتمام کیا ہے اپنے والدہ محترمہ کے چہلم کے موقع پر وقت کی قلت ہے لیکن واقعات سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے اس لیے واقعات ہم سنیں گے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیں اس لیے کہ یہ سننے والی چیز ہوتی ہے اور جب کوئی مسئلے کی بات ہوتی ہے تو وہ عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے تو واقعات سے بہتر ہے کہ ہم ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور آپ ایسی باتیں سنیں جو عمل میں لا سکیں تو آج یہ چہلم کی محفل سجائی گئی ہے یہ چہلم کیا ہے اس لیے کہ سوال ہوتا ہے یہ چہلم کیا ہے چہلم کو قرآن میں تلاشا جائے چہلم کو حدیث پاک میں تلاشا جائے تو یہ چہلم کا کہیں ذکر نہیں ملتا قرآن مقدس میں کوئی ایسی آیت کریمہ ہمیں نہیں ملتی احادیث مبارکہ میں کوئی ایسے الفاظ ہمیں نہیں ملتے
کہ جو لفظ چہلم کے لیے کہا گیا ہو حکم ہوا ہو کہ تم میت کے نام سے میت کے گزر جانے کے بعد 40 دن سوا مہینہ ہونے کے بعد چہلم کرو، یا 3 دن کے بعد تیجا کرو، یا 4 دن گزرنے کے بعد چہارم کرو، 10 دن گزرنے کے بعد 10واں کرو، 20 دن گزرنے کے بعد 20واں کرو، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ پھر مسلمان کیوں چہلم مناتے ہیں؟ 20واں 10واں 30واں تیجا چہارم کیوں مناتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات قرآن و حدیث میں ہو تبھی ہم عمل میں لائیں گے، اس لیے کہ جب آپ اپنی حالت زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 80% کام یا 85% کام ہم ایسا کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اور اسے بدعت کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ تیجا کرنا بدعت ہے، چہارم کرنا بدعت ہے، 40واں کرنا بدعت۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں اس بات کو کہ چہارم کرنا بدعت ہے، تیجا کرنا بدعت ہے، 10واں کرنا بدعت ہے، اس بات کو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن جو یہ بات کہتے ہیں انہیں اس کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک ہے تو انہیں شرک کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہر بات کو بدعت کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ بدعت کی تعریف ہی یہی ہے، ہر کوئی ایسا کام جو نبی کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوا، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، چاہے وہ دینی کام ہو چاہے وہ دنیاوی کام ہو، ہر وہ کام بدعت ہے۔ تو کیا ہر وہ کام بدعت ہے جو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ میں کہیں اور نہیں لے جاتا، میں آپ کو اپنی مسجد کے جانب لے کر جاتا ہوں۔ جب ہم آپ کہیں کہ ہر بدعت کرنا ناجائز ہے، حدیث پاک کے مطابق ہم کہیں کہ ہر وہ کام جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، ہر وہ کام بدعت ہے، ہم اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ سوائے نماز کے مسجد کے ایسے اندر میں کون ایسا کام ہے، کون ایسی چیز ہے، کون ایسی شے ہے جو نبی کے زمانے میں موجود تھی؟ ذرا بتائیں ہمیں۔ آج ہم مساجد میں مائک کا اہتمام کیے ہیں، مائک کا اہتمام کرنا بھی تو بدعت ہے۔ ہم آج مساجد میں اے سی لگائے ہیں، اے سی لگانا مسجد میں بھی بدعت ہے۔ مسجدوں میں ہم قالین بچھائے ہیں، مسجد میں قالین بچھانا بھی بدعت ہے۔ مسجد میں ماربل ٹائلز لگائے، مسجد میں ماربل ٹائلز لگانا بھی بدعت ہے۔ مسجدوں میں ہم رنگ برنگ کے پینٹنگ کریں، مسجدوں میں رنگ برنگ کے پینٹنگ کرنا بھی بدعت ہے۔ تو ہمیں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ وہاں بھی ہم بدعت کا فارمولا استعمال کریں؟ حقیقت معنی میں ہم وہاں بدعت کا فارمولا اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ بدعت تو ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے ہر وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے خلاف کام نہ ہو تو اسے کرنا جائز ہے، بلکہ ناجائز نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیجا 40واں یہ جو برسی ہم مناتے ہیں، یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ قرآن حدیث کے کون سے خلاف کام ہو رہا ہے؟ تیجا کا موقع ہو، تیجا کی محفل سجائی جاتی ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ قرآن خوانی میرے آقا کے زمانے میں نہیں ہوئے، ہاں میں کہتا ہوں قرآن خوانی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں قرآن خوانی تیجا 40واں تابعین کے زمانے میں نہیں ہوئے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوئے، آخر ہم کیوں منائے؟ ہاں میں کہتا ہوں ہاں منایا جائے گا، کیوں نہیں منایا جائے گا؟ ذرا ہمیں ذرا آ کر بتائیے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف کام ہے کیا؟ ہم قرآن خوانی کی محفل کریں، ذرا ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا چیز غلط ہے؟ کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ کیا استغفار کرنا غلط ہے؟ کیا کو جو ہے کلمہ طیب پڑھنا غلط ہے؟ کیا ذکر کی محفل سجانا غلط ہے؟ کیا جو ہے نبی کا ذکر کرنا غلط ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا غلط ہے؟ حقیقت معنی میں اگر قرآن پڑھنا غلط ہوتا، حقیقت معنی میں اگر کلمہ شریف کا ورد کرنا غلط ہوتا، اس محفل جو سجائی گئی ہے چہلم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر جو محفلیں سجائی گئی، اگر حقیقت
زمانے میں یہ جو ہے تحلم منانا جائز نہیں ہے، تو میں یہاں سے انہیں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ آپ پھر ذکر کے محفل سجانا بھی بدعت کہیں، آپ قرآن پڑھنا بھی بدعت کہیں، آپ قرآن خوانی کے نام پر جو کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے اسے بھی آپ بدعت کہیں، لیکن ہم اور آپ بدعت نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق کام ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، کلمہ شریف پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اللہ کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اسی سے ہی تو یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 20واں ہے، تو اب نہ کہنا کہ یہ 10واں منانا، تیجا منانا، تحلم منانا یہ جائز ہے، بلکہ ناجائز کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم ناجائز کہو گے تو یہ ساری چیزیں کرنا ناجائز شمار رہے ہیں، یہ ناجائز کام نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں، آج کل ہو گیا کیا کہ یوٹیوب کا جو ہے، آج کل یوٹیوب کے مفتی جو ایک سے ایک انجینئر بن کر آئے اور کمپیوٹر نکالیں لے کر سامنے بیٹھ گئے اور وہاں سے قرآن و حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن میں اور خاص کر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو انگلش میڈیم میں یعنی دینی تعلیم مدارس دینیہ سے جن کا وابستہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہی آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے۔ آخر مدارس دینیہ کے بچے کیوں نہیں کہتے؟ آخر مدارس دینیہ میں جو بچے پڑھے ہیں یہ بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ صرف قرآن حدیث پڑھ کر سمجھنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کے اصول کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ قرآن پڑھنا جانیں گے، قرآن کی تشریح کرنا جانیں گے، قرآن کے معنی کرنا جانیں گے، قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کب کس بات پہ عمل کیا جاتا ہے، جب آپ اس کے گرامر کو جانیں گے تبھی آپ قرآن حدیث کا ترجمہ کر پائیں گے۔ اس لیے کہ صرف ہم اگر چاہیں کہ مدارس دینیہ بغیر پڑھے اور ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں اور کسی عالم دین سے نہ پوچھیں اور ہم دین کو سمجھ جائیں، یہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف آپ گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسی چیز آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں، سب سے پہلے آپ اسے عالم دین سے پوچھیں، پہلے اس کی بات کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی اس کام کو عمل کریں۔ ہاں آپ سن سکتے ہیں، دین کی باتیں سننا یہ کوئی بات نہیں، آپ ہر کسی سے سن سکتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے گی، عمل کے میدان کی بات آئے گی تو عمل کرنے سے پہلے اس بات کی آپ کو تصدیق کرنی ہوگی۔ تصدیق کسی اسکالر سے نہیں، بلکہ تصدیق اگر کرنی ہے تو عالم دین سے کرنی ہوگی، عالم ربانی سے کرنی ہوگی، جو حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بچوں کو سمجھایا کرتے ہیں انہیں۔ اس لیے کہ لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ ایسے الفاظ ہیں جب لفظی معنی آپ کہیں گے تو گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے گمراہی کے دلدل میں پھنستی ہوئی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ کہیں گے تو فوراً کہیں گے یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی ہر بات قرآن حدیث میں جو واضح لکھی ہوئی ہے تو لفظی معنی ہیں، ہر جگہ لفظی معنی نہیں کی جاتی، بلکہ گمراہی سے بچنے کے لیے، راہ راست پر چلنے کے لیے کبھی کبھی معنی کو بدلا بھی جاتا ہے، کبھی کبھی مفہوم کو بدلا بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عالم دین سے ہم پوچھیں اور بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو ہم غلط نہ ٹھہرائیں کہ ہاں یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا بدعت ہے۔ بدعت ہر کسی کو معلوم ہے، حقیقت معنی میں بدعت ہمیں معلوم ہی نہیں بدعت کیا ہے، جبکہ بدعت تو بہت ایسی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی بدعت چیز آج ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمیں سانس لینا بھی مشکل پڑ جائے اگر ہم بدعت کی بات کرنے لگیں۔ تو بدعت کی بات آپ کریں لیکن ناجائز کا فتویٰ فوراً نہ لگایا کرے، بلکہ اس بات کی تحقیق کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یہ موت اور حیات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے، مالک و مولا پاک پروردگار عالم تو یہ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ قربان جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تو کہتا ہے کہ موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا؟
تو جا تو گندم کی کھیتی ہوگا، گندم کو اگا جا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مالک و مولا کہ ہم گندم کی کھیتی کر کے کیا کریں گے، یہ میرا جواب نہیں ہے۔ ارے یہ ہوتا ہے ایمان والے، یہ ہوتے ہیں نبی، اسے کہتے ہیں نبی۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو چون چرا کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ جا کر گندم کی کھیتی کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے گندم کی کھیتی کرتے ہیں۔ گندم کی کھیتی کی، جو ہے پودے نکل آئے، درخت ہوا، اس میں دانے نکل آئے، پھلے، اس کے بعد جب وہ سوکھا اسے کاٹ لیا، کاٹنے کے بعد گھر جب لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی مالک و مولا میں نے گندم کی کھیتی اگائی اور اس سے جو فصل ہوا میں اسے بھی کاٹ کر لے آیا۔ تو اللہ کا جواب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے کہا کہ گندم کی کھیتی اگا، لیکن میں نے تجھے طریقہ نہیں بتایا، میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ اسے کتنا سا اگانا ہے، کتنا اس میں کرنا ہے، کب تک اگانا ہے، پھل آئے گا تو کب پھل کو کاٹنا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے کرتا گیا۔ جب اس کا عمر ہو گیا، جب اس کی عمر ہو گئی، اس وقت جب وہ پک گیا وہ دانا، تو خود اپنی مرضی سے اسے کاٹ کر لے آیا۔ اے موسیٰ اسی طریقے سے انسان ہے، یہ انسان کو پیدا کرنے میں یہ بھی میری مشیت ہے، اس لیے کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، یعنی موت اور حیات کو جو پیدا کیا ہے، اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا والی یہ مخلوقات اور یہ انسان مجھے پہچان لے، مجھے جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، میری پہچان کرے، اور جب اس کا وقت پور جائے گا، جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کو موت آ جاتی ہے، وہ پھر واپس چلا آتا ہے، یہ موت کی شکل میں۔ تو یہ موت ہے، لیکن قربان جائیے گا حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ موت ایسی موت ہے۔ آج ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ موت جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں، جب نکیرین سوالات کے لیے آتے ہیں تو پتہ ہے جب نکیرین زمین کو پھاڑتے ہوئے ہماری قبر میں آئیں گے، وہ اندھیری کوٹھری میں آئیں گے، منو من مٹی کے نیچے آتے ہیں، جب وہ سوال کرتے ہیں عام انسان سے کہ تمہارا رب کون ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہوگا، جب فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس نبی یعنی اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی جب میرے آقا کا دیدار کرایا جائے گا تو وہ مرنے والا جسے دفنا کر لوگ چلے گئے ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ دنیا میں رہ کر جس سے محبت کیا ہوگا، دنیا میں رہ کر جس سے سب سے زیادہ محبت کیا، جس کو سب چیز پر فوقیت دی ہے، وہ اسے صدائیں لگائے گا۔ گویا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا میں رہ کر اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی بیوی سے محبت کیا ہوگا، نبی اور اللہ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیا ہوگا، اور کوئی انسان جو قرآن پر اپنی بیوی کو فوقیت دیا ہوگا، جب فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ انسان کہے گا میری بیوی میری بیوی، میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی اولاد سے محبت کیا ہوگا، جب فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ اپنی اولاد کو آواز دیتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت امام غزالی اسی کا نقشہ اس جانب کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جو انسان نماز سے محبت کیا ہوگا، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا ہوگا، جو انسان دنیا میں رہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوگا، جب فرشتے دیدار کرائیں گے تو فوراً وہ کہہ دے گا ہاں یہی تو میرے آقا ہے، یہی میرے آقا ہے، یہی میرے مولا ہے، جس کا میں دنیا میں رہ کر کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ اسی کے بارے میں نے دنیا میں سنا کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جو قرآن سے محبت
کرتا ہوگا تو حقیقت معنی میں وہاں قرآن کو یاد کرے گا. تو جو قبر کے اندر قرآن کو یاد کرے, جو قبر کے اندر اللہ کو یاد کرے, جو قبر کے اندر اللہ کے حبیب کو یاد کرے, تو یاد رکھے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جنت ہوگا. اس کے بجائے اگر ہم دنیا کی محبت, اس لیے کہ ہم اور آپ دنیا کی محبت کو اتنی فوقیت دے رہے ہیں, دنیا کی محبت کو اتنی فوقیت دے رہے ہیں کہ نہ ہمیں نماز کا ٹھکانہ ہے, نہ ہمیں روزے کا ٹھکانہ ہے, نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹھکانہ ہے. جب یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موت حیات کو اس لیے پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم جانچے جاؤ, تم پرکھے جاؤ کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے, تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر. اس لیے اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. تو ہم کتنے بڑے بیوقوف انسان ہیں, ہم اولاد آدم کتنے بڑے بیوقوف ہیں. جب اللہ نے کھلے عام میں کہہ دیا کہ تمہارے جو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا, تمہیں پیدا کیا ہے, اور پھر تم جب یہاں سے جاؤ گے موت کے ذریعے, یہ تمہاری جانچ ہوگی, تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے دنیا میں, وہ زندگی تمہاری کیسی تھی, برائیاں زیادہ کی تھی یا نیکیاں زیادہ کی تھی. اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہاں ہوگا, اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر سوچے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت اور حیات کو سمجھیں, موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں گئے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا دوسری آیت میں بھی اعلان ہے, دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا کہ میں نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ساری آیت کریمہ واضح ہے, ہمارے سامنے واضح ہے آیت کریمہ کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو, اور عبادت کے ذریعے تم پرکھے جاؤ گے, عبادت کے ذریعے تمہیں جانچا جائے گا. لیکن آج ہم دیکھیں کتنی غفلت کی چادر اوڑھے سوئے ہیں. اس چادر سے ہمیں باہر آنا ہوگا, اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب ہو جائیں, ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں, جب نکیرین ہمارے قبر میں سوالات کے لیے آئیں گے تو ہم کس طریقے سے ان کے سامنے جائیں گے, کیا ہم اس کو جواب دیں گے. اگر ہم دنیا میں رہ کر کتنوں ہم جو ہے سوالات کے جوابات رکھ لیں, لیکن وہاں جو جواب سے منہ پر آئیں گے, زبان پر جو جواب آئیں گے وہ ایمان کے مطابق آئیں گے. جس کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا اسی کے زبان پر یہ جوابات آئیں گے. ورنہ ہم دنیا میں خوب رکھ لیں, نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ رکھیں, نیک کوئی عمل نہ کریں, اور خوب دن رات رکھتے رہیں کہ تمہارا رب کون ہے, کا باطین ہوگا, خوب رکھتے رہیں, اور سوچیں گے کہ جب نکیرین آئیں گے تو فوراً ہم جیسے ایگزام ہال میں جاتے ہیں, رٹ کر گئے یا فوراً جیسے سوال کیا جواب انٹرویو میں دے دیا, وہاں انٹرویو جو ہوگا یہ دل کے ارادے سے ہوگا. جیسی تمہارے دل میں جیسا ایمان ہوگا اسی ایمان کے مطابق تمہیں جواب آئے گا. ورنہ ہم دنیا میں خوب رکھ لیں, خوب رٹے مار لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دین کو سمجھیں, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو معاملہ ہمارے جو علاقے میں, ہمارے سماج میں, ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں جو چل رہا, آخر ایک ہی کلمہ پڑھنے والا کئی طریقے سے, ایک مساجد ہے, ایک مسجد ہے, لیکن کئی طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کئی طریقے سے کوئی جو ہے قیام کر رہا ہے, کئی طریقے سے کوئی رکوع کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے, عالم دین سے دور ہیں, ہم عالم ربانی سے دور ہیں, اور صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب پر دیکھ لیا, کسی اسکالر سے سن لیا کہ وہی ایمان ہے, وہی شریعت ہے, وہی دین ہے. وہی دین نہیں ہے, بلکہ آپ سنیں لیکن اس کی تصدیق کے لیے عالم دین سے پوچھیں. اس لیے کہ جب آپ سے سوال ہوں گے, جب آپ سے پوچھ لیا جائے گا تو بتائیے کہ آپ نماز میں دیکھیں, آپ نماز کے دوران کوئی 1.5 فٹ پاؤں پھیلا دیتا ہے, کوئی 1.5 کٹھا زمین لے کر پاؤں پھیلائے ہوا ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں پاؤں پھیلا رہے ہیں. جب اس سے پوچھ لیا جائے کیوں پھیلا رہے ہیں,
وہی یوٹیوب نکال کر دیں گے کسی اسکالر کے، وہ حدیث پیش کرے گا حدیث پاک، اور حدیث پاک اس لیے کہ احادیث مبارکہ جب آپ صرف پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود الجھ جائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے ہم اس پر عمل کریں، کس طریقے سے عمل کریں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عالم دین ہے، اس لیے کہ عالم دین اس طریقے سے وہ غور و فکر کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کوئی احادیث مبارکہ آپس میں ٹکراتی ہے اس کا درمیانی حل نکالتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا بلکہ ایک عالم دین کر سکتا ہے، اور انہیں ہی یہ حق ملا ہے کہ وہ قیامت تک جیسے ہی دنیا کا نظام ہوتا رہے گا قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق وہ کچھ تبدیلیں کرتے رہیں گے، کچھ تبدیلیں کرتے رہیں گے، ورنہ اگر ہم صرف قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز قرآن میں لکھا ہوا ہو، ہر چیز قرآن میں موجود ہو، تو سوچیں کہ ہم کون کون ایسا کام کرتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ لیکن شریعت نبی کی ایسی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت آسان دین ہے، سمجھداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو آسانیاں ہیں، اس لیے آسانیاں ہمیں مہیا کرا دی جا رہی ہیں، جیسے جیسے تبدیلیں ہو رہی ہیں۔